السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں۔ کانپیں کیوں ٹانگی ہیں؟ اس لیے کہ انہیں ایک بورڈ لگا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہے جیل میں خوش آمدید اور من جانب فراگوگی۔ فراگوگی کا نام دیکھ کر تو پھر کانپیں ٹانگنا بنتا ہی تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بہت دلچسپ سٹوری ہے، یہ آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں شیئر کریں گے، اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی کچھ پراسرار سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ معاملہ گڑبڑ ہے، نگرانوں پر ڈیڈ لاک ہے، مگر ویسا نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ ڈیڈ لاک کسی اور وجہ سے ہے، یہ پیچھے اندر ہی اندر کیا معاملات چل رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج بھی عمران خان کی جو ہے وہ متعلق بہت سارے کیسز لگے ہوئے تھے اسلام آباد میں، اور عمران خان صاحب کل رات کو بشرا بی بی کے ساتھ چلے گئے تھے لاہور۔ ہم نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی، اور آج وہ توشہ خانہ والے عدالت میں بھی پیش نہیں ہوئے، اور جب عدالت میں انہوں نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی ان کے وکیل نے، تو عدالت نے کہا جی کیا آپ اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یعنی کہ پیر والے دن تک آپ کا کلائنٹ آ جائے گا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو ایسی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ ہم تو حکم پہ چلتے ہیں، تو اگر آپ کہتے ہیں تو ہم عمران خان صاحب سے رابطہ کر لیتے ہیں، آپ ہمیں مہلت دے دیں۔ تو مہلت جج صاحب دینا نہیں چاہتے تھے۔ بہرحال انہوں نے ان کے استثناء کی درخواست قبول کر لی ان کمنٹس کے ساتھ کہ ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ملزم بیٹھا اپنے وکیل کا انتظار کرتا رہتا ہے، لیکن جی پہلا موقع ہے کہ عدالت اور وکیل دونوں بیٹھے ملزم کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی خبر تھی، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان صاحب نے اسٹے آرڈر لینے کی کوشش کی تھی، سپریم کورٹ سے واپس وہ ہائی کورٹ میں بھیجی گئی تھی، اور ہائی کورٹ سے جسٹس عامر فاروق نے آج کیس کو سنا، اور وہ اسٹے آرڈر جو لینا چاہتی تھی پی ٹی آئی وہ انہوں نے نہیں دیا۔ البتہ انہوں نے تو ان کی تمام درخواستوں کو فکس کر دیا ہے پیر کے دن کے لیے۔ پیر کے دن اب ان کے کیسز سنے جائیں گے۔ لگتا یہ ہے کہ توشہ خانہ والا کیس جو ہے وہ سارے تاخیری حربوں کے باوجود بھی شاید کوئی ہفتے 10 دن میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے جی، ایک بہت ساری خبر آپ نے شور سنا ہوگا، آج اس کا بڑا مین اسٹریم میڈیا پہ بڑا چرچا ہے، اور وہ آرمی ایکٹ میں ترمیمی بل ہے جو کہ سینٹ سے پاس کیا گیا ہے۔ میں اس بل کی جزیات میں نہیں جاؤں گا، بس ایک دو موٹی چیزیں کہ جی ویسے تو 2 سال کے لیے سیاست پہ پابندی ہے آفٹر دی ریٹائرمنٹ، لیکن جو سینسٹیو پوسٹ پر لوگ تعینات ہیں ان کے لیے 5 سال کی پابندی ہوگی، اور کچھ لوگوں کے والے سے بھی اس میں کافی ساری چیزیں ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف ایک بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ بات ہے کہ قانون بنا دینے سے اس کا نفاذ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، اس کی کوئی شورٹی نہیں کہ نفاذ ہو۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا موٹر وے کی۔ یہی پاکستانی قوم ہے، جب عام سڑک پہ جاری ہوتی ہے تو وہ کسی ٹریفک کے قانون کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور رانگ سائڈ پہ بھی چلتے ہیں، بغیر لائٹوں کے بھی چلتے ہیں، بغیر بریکوں کے بھی چلتے ہیں، قانون کی تمام تر خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ لیکن یہی قوم جب موٹر وے پہ چڑھتی ہے تو بالکل ناک کی سیر میں چلتی ہے، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ موٹر وے پولیس جو نافذ قوانین ہیں، جو مروجہ قوانین ہیں، ان کا نفاذ کرتی ہے۔ معاملہ نفاذ کرنے کا ہے۔ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں، بلکہ چھوٹی کیا بہت بڑی مثال ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اور لوگ گرفتار بھی ہوئے، جیلوں میں بھی گئے، لیکن کیا اس وجہ سے ابھی تک اس کے ملزمان کو سزائیں نہیں ہو سکی کہ قانون موجود نہیں ہے؟ قانون تو موجود ہیں، فوجیوں کو بھی سزائیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں ملٹری کورٹ سے، سولینز کو بھی سزائیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں ملٹری کورٹ سے۔ اب کیا رکاوٹ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ عمل درآمد کون کرے گا؟ قانون بنا دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ بڑی ہم نے پریس ریلیزیں بھی دیکھی، بڑا کچھ دیکھا جی 9 مئی کے جو لوگ ہیں ملزمان، ان کے سہولت کاروں کو، ان کے ماسٹر مائنڈز کو، ان سب کو گرفتار کیا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ عمران خان کا کسی نے بال ابھی تک بیکا نہیں کیا۔ کوئی قانون عمران خان کی گرفتاری میں رکاوٹ ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ اگر گرفتاری کی بات ہوتی ہے، اب جیسے ایک الزام لگتا ہے پولیس کے اوپر، اور پولیس اس طرح کی ٹیکٹکس استعمال کرتی بھی ہے، کسی بھی مطلوب ملزم کے حوالے سے وہ اس کے عزیز و رشتہ داروں کو دھر لیتی ہے اور پھر ملزم آ جاتا ہے۔ اس دفعہ بھی پولیس نے ایسا کیا ہوگا، بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوگا، لیکن کیا عمران خان صاحب سامنے موجود نہیں ہیں؟ بالکل موجود ہیں۔ حسان نیازی مفرور ہے، ان کا بھانجا ہے، وہ اس کے ماموں ہیں، تو کیا وہ حسان نیازی کو لایا نہیں جا سکتا؟ 25 مئی کا کتنے خطرناک مقدمے کا وہ ملزم ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اور بہت سارے ملزمان ہیں ایسے، لیکن بات وہی ہے کہ قانون کا نفاذ کیا ہے۔ اب یہ ایک بڑی مشہور یہ کہاوت ہے
کہ اگر آپ نے کسی قوم کے بارے میں یہ جاننا ہو کہ وہ کتنی قانون پسند ہے یا لا قانونیت پسند ہے، آپ وہاں پہ یہ دیکھ لیں جس ملک میں قوانین کی بھرمار ہوگی وہ قوم اتنی ہی زیادہ لا قانونیت کرتی ہوگی۔ قوانین بنا دینا مسئلہ نہیں ہے، قانون جو بنے ہوئے ہیں اگر ان پر بھی عمل درآمد ان کی صحیح روح کے مطابق ہو جائے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہونی، سب بالکل ناک کی سیدھ میں چل رہے ہیں۔ چاہے آپ کو میڈیا کے حوالے سے قوانین ہوں، چاہے وہ کوئی حد تک عزت کے حوالے سے قوانین ہوں، چاہے وہ کوئی ملٹری کورٹس کے حوالے سے قوانین ہوں، آرمی ایکٹ کے حوالے سے قوانین ہوں، ضابطہ فوجداری کے حوالے سے قوانین ہوں، تعزیرات پاکستان کے حوالے سے قوانین ہوں، کون سا قانون نہیں بنا ہوا جی؟ کوئی ایسا قانون بتا دے کہ جس میں ترمیم کی اس وجہ سے ضرورت پڑ رہی ہے کہ جی وہ اس ترمیم کے بغیر وہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے اس چیز سے بڑا اختلاف ہے، آپ میری سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ جی یہ قانون کیوں پاس ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے ہو گیا پاس، لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کون کرے گا، اصل معاملہ یہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ آج کے دونوں اہم موضوع ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں فرح گوگی کے حوالے سے۔ فرح گوگی کے حوالے سے رضوان رضی عرف رضی دادا نے ایک بڑا زبردست ولاگ کیا ہے، اس میں انہوں نے بہت ساری ڈیٹیل شیئر کی ہیں۔ تو رضی دادا صاحب تھوڑی جناب اجازت نال میں کچھ تفصیلات شیئر کرنے لگا، تو اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، اور اس میں کچھ خبریں ہم نے آپ کو پچھلے اپنے ولاگس میں بتائی تھی کہ فرح گوگی صاحبہ جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بننے پر راضی ہو گئی ہیں، پھر بعد میں ادھر ادھر سے تردیدیں آنا شروع ہو گئی، لیکن ہم اپنی اس خبر پہ آج تک قائم ہیں، اور آج کی ڈیٹ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، ہم اس چیز پہ قائم ہیں۔ اچھا، رضوان رضی صاحب نے جب اس کو مزید پروب کیا تو کچھ سے مزید تفصیلات ایسی نکلی ہیں کہ جس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ یار کیا ہی بات ہے۔ ذرا پہلے تھوڑا سا ایک مختصر سے جائزہ لے لیتے ہیں فرح گوگی صاحبہ کے حوالے سے۔ فرح گوگی پچھلے دورے کی حکومت میں انہوں نے بہت شہرت پائی، اور شہرت پانے کی وجہ بھی تھی، ماضی میں وہ مطلب سپورٹس وومن رہی ہیں، ہاکی وغیرہ بھی کھیلتی رہی ہیں، غالباً بیڈمنٹن وغیرہ بھی کھیلتی رہی ہیں، اور بشرا بی بی کی دوست ہیں، اور ان کو جو زیادہ وہ لائم لائٹ میں آئیں وہ تب آئیں جب انہوں نے سائیں عثمان بزدار کو انٹروڈیوس کروایا بشرا بی بی سے، اور پھر انہوں نے عمران خان سے کہ جی یہ بندہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا، اور وہ لگا دیا گیا۔ آپ یہاں سے فرح گوگی کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ احسن جمیل گجر صاحب کی وہ اہلیہ ہیں، اور اقبال گجر صاحب کی وہ بہو ہیں۔ اقبال گجر صاحب مسلم لیگ نون کے MP رہے ہیں، اور خاصے مطلب اچھی فیملی ہے وہ، لیکن یہ فرح گوگی صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی سے ان کے تعلقات ہیں، اور پھر جو کچھ بھی پنجاب میں ہوا وہ پھر دنیا نے دیکھا، اور جو کچھ ہوا اس کا دنیا نے کیا دیکھا، مطلب آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، وہ کئی دفعہ کہہ چکے تھے عمران خان کو کہ عثمان بزدار کو ہٹا دو، یہ کیا چل رہا ہے سارا کچھ۔ ہمارے موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب جب DG آئی تھے تو وہ فائل اٹھا کے لے گئے پرائم منسٹر کے پاس، کیجیے دیکھیں آپ کے گھر میں یہ کیا چل رہا ہے، اس میں یہ گوگی اور بشرا بی بی اور یہ ساروں کے مکمل ڈیٹیلز تھی، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو تبدیل کروا دیا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی اس میں طاقتور تھی۔ اور پھر اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب اقتدار سے نکلے اور بہت ساری انگلیاں اٹھانا شروع ہوئی بہت سارے لوگوں کے اوپر، عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر، ان کی اپنی ذات کے اوپر، ان کی بیوی کے اوپر، عمران خان صاحب نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، نہ ہی کوئی تردید کی۔ لیکن جب فرح گوگی کے اوپر بات آئی تو عمران خان صاحب نے فوری طور پہ ایک پریس کانفرنس کی، نہیں اس کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہ تو جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کا کام کرتی ہے، اس میں پرافٹ اتنا ہوتا ہے، سارا کچھ ہوا۔ لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت جا تھی تو وہ فوری طور پر اس سے اگلے دن غالباً پاکستان سے مبینہ طور پہ فرار ہو گئی ہیں، اور ان کے شوہر نے وہ جیو ٹی وی وغیرہ میں آگے کہتے رہے نہیں جی فرار نہیں ہوئی، وہ تو ویسے باہر گئی ہیں، آ جائیں گی، لیکن کوئی نہیں آئی۔ بعد میں گجر صاحب بھی باہر چلے گئے، پتہ نہیں وہ پہلے چلے گئے وہ تھے یا وہ بعد میں گئے، لیکن وہ بہرحال دونوں میاں بھی باہر ہیں، دبئی میں تھے جی دونوں۔ اور پھر ہم ہی نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی پہلے کہ فرح گوگی صاحبہ کو پھر اچانک وہاں سے وہ اٹلی چلی گئیں، کیونکہ جو UAE حکام تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جی حکومت پاکستان کو اب مطلوب ہیں کرپشن کے چارجز میں، تو اگر آپ نے ملک نہ چھوڑا اتنے ٹائم کے اندر تو پھر ہم آپ کے کو ان کے حوالے کر دیں گے پاکستانی حکام کے، تو ان کو وہاں سے جانا پڑا۔ پھر اب جو رضی دادا کی انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ پیچھے مالٹا بھی گئی، اور یورپین مختلف ممالک میں وہ گئی۔ اس وقت وہ جس بھی ملک میں موجود ہیں انہوں نے جناب اس وقت کیا ہے رابطہ اس ملک میں موجود پاکستان کے سفارت خانے سے، اور وہاں پر اس کے ذریعے سے انہوں نے میسیجنگ کی ہے، بات چیت ان کی ہوئی ہے پاکستانی حکام سے، وہ پہلے بھی رابطے میں تھی، تو ان کو یہ امکان اس چیز کا پایا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتی ہیں۔ اب وعدہ معاف گواہوں کی یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف کیس کم ہیں،
اور وعدہ معاف اغوا زیادہ ہیں. سعید عثمان بزدار بھی آفر کر چکے ہیں, فرح گوگی بھی آفر کر چکی ہیں, اعظم خان بھی آفر کر چکے ہوئے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مطلب فیاض الحسن چوہان کو آپ لے لیجئے, آپ ووڈا کو دیکھیے, بہت سارے لوگ انکشافات کر رہے ہیں جس کو اشارہ کریں گے وعدہ معاف گواہ بن جائے گا. اس وقت پوزیشن ہے کہ ملزم کم ہے, وعدہ معاف گواہ زیادہ ہیں. بہرحال وہ وعدہ معاف گواہ بننے پہ تیار ہوئی. ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی, پھر بڑی تردیدیں شردیدیں آئیں, ان کے ہسبینڈ نے بھی تردید کی نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ جناب بالکل ایسی بات ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جی میں سارا کچھ کرنے کو تیار ہوں, میں گواہیاں بھی دوں گی, آپ مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیں, میں پاکستان بھی آ جاؤں گی, سارا کچھ کر لوں گی میں, لیکن مجھے اس چیز کی شیورٹی دی ہے کہ میں پھر پاکستان میں آ کے سیف بھی ہوں یا نہیں ہوں. ان کا جی کیا مطلب؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی, مطلب میں ان کے خلاف گواہیاں دے دیتی ہوں, ان کو کوئی گرفتار نہیں کرتا, میں تو خام خواہ ٹنگی گئی نا, میرا تو سارا کچھ برباد ہو گیا, میں تو پھر کسی چوکی نہ رہی, ان سے خام خواہ میری دشمنیاں پڑیں گی. تو ان کا جی پھر ان کا جی پہلے آپ جو ہے عمران خان اور بشرا بی بی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالیں, تو پھر میں آؤں گی, جس دن آپ جیل میں ڈالیں گے میں پریس کانفرنس بھی کر دوں گی, میں واپس بھی آ جاؤں گی, وعدہ معاف گواہ بھی بن جاؤں گی. تو یہ جناب ایک بڑی حیران کن خبر ہے. یعنی کہ فرح گوگی صاحبہ جو عمران خان کے دور حکومت میں اتنی بااثر تھیں کہ پرائم منسٹر آفس میں یا ہاؤس میں, اور بنی گالا والے ان کے گھر میں یا زمان پارک والے گھر میں, وہ جو جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو وہاں پہ ان کی آمد و رفت کا اندراج نہیں ہوتا تھا, وہاں پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ فیملی ممبر ہیں. اور بشرا بی بی کی وہ اتنی کلوز سہیلی تھی, اور بشرا بی بی کا اور عمران خان کا نکاح بھی فرح گوگی کی لاہور والے گھر میں ہوا تھا. یعنی کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا, ہماری کشتی تو وہاں ڈوبی جہاں پانی کہاں تھا. تو عمران خان صاحب کے سب سے کلوز ترین اس پچھلے سیٹ اپ میں جو لوگ تھے ان میں فرح گوگی اگر ہم کہیں کہ ٹاپ آف دی لسٹ تھی, تو اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. تو جو اب انہوں نے محترمہ نے مطالبہ کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اندر ڈالیں اور بشرا بی بی کو اندر ڈالیں, تو پھر میں آؤں گی, تو پھر بنوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک بورڈ لگا دیا کہ ڈیلا جیل میں خوش آمدید جانب فرح گوگی. تو وہ جب بورڈ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب اس کو پڑھ رہے ہوں گے اپنے تصور میں, تو پھر کام پہ تو ٹانگ کی جاتی ہے نا, لرزہ کپی تو تاری ہو ہی جاتی ہے نا, کہ جب اتنا قریبی بندہ اس طرح کی بات کر دے. تو اب یہ بھی معاملہ ہے نا کہ اگر اس ساری سچویشن کے بعد اگر بشرا بی بی کہنے جی نہیں میں بھی اندر نہیں جانا چاہتی, ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اختلاف ہے ان میں, کہ وہ کہتی ہیں کہ جی میں کوئی جیلیں کاٹنے کے لیے تو میں نے تم سے شادی نہیں کی تھی. اب یہ انکنفرم خبریں ہیں, بہرحال یہ کوئی ایسی غیر حقیقی بات بھی نہیں ہے. تو یہ معاملات جناب چل رہے ہیں, اور فرح گوگی جو ہے وہ اس وقت چھائی ہوئی ہیں, اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو جو ہیں وہ فکس کرنے کے چکر میں ہے, بظاہر ایسا لگتا ہے مبینہ طور پہ. اور اما اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر یہ ہے کہ نگرانوں کا بڑا غلغلہ ہے, بہت سارے نام چل رہے ہیں, اور اطلاع ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کا نام ابھی بھی امیدواروں کی لسٹ سے نکلا نہیں ہے, ابھی بھی وہ انڈر کنسیڈریشن ہے. لیکن معاملہ اس سے آگے چلا گیا ہے. معاملہ اس سے آگے یہ چلا گیا ہے کہ نگرانوں پہ ہو گیا ہے ڈیڈ لاک. ڈیڈ لاک کیسے ہو گیا ہے؟ ڈیڈ لاک ایسے ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کو معاملات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے. ایک تو ان کے اندر یہ احساس مبینہ طور پہ ذرائع کے مطابق پایا جاتا ہے کہ وہ جو انہوں نے ترمیم کی ہے, جس میں انہوں نے عبوری حکومت کے نگران حکومت کے جو اختیارات ان میں اضافے کو بل منظور کیا ہے, انہیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے کہ اگر نگران آ جاتے ہیں تو وہ پھر ان کی تو نہیں سنیں گے نا, وہ تو پھر مقتدرہ کی سنیں گے, تو پھر وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی تو وہ مار بیٹھے ہیں. سو اس چیز پہ وہ دونوں جو بڑے پولیٹیشین ہیں پاکستان کے, نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب, یہ دونوں اس چیز پہ متفق ہیں کہ بندہ سیاسی ہوگا جی, کوئی غیر سیاسی بندہ نہیں ہوگا. غیر سیاسی بندہ ہمارے کہنے سننے میں نہیں ہوگا. اب نواز شریف صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی دبئی میں کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور آج جو ہے وہ نواز شریف صاحب دبئی سے یورپ روانہ ہو گئے ہیں, لیکن کسی کو نہیں پتا کہ کس ملک میں وہ یورپ کے گئے ہیں. اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی بہت جلد یورپ ہی روانہ ہونے والے ہیں, وہاں پر نواز شریف صاحب سے ان کی مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی. تو یہ جو پاکستان کے اندر نگرانوں کے اوپر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, اتحادیوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے, یہ سب ڈرامے بازی ہے جناب. کچھ بھی نہیں, جو فیصلہ کرنا ہے نواز شریف نے زرداری نے کرنا ہے, یا مولانا فضل الرحمان اس میں ایڈ ہوں گے. باقی یہ سب جو نہیں ہے, یہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, یہ صرف جسے کہتے ہیں وہ ایک بڑی مشہور بات ہے. میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ ہر بات کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے, اور وہی ساری بات ہوتی ہے. سٹوری کچھ اور ہے تو کہانی کچھ اور ہے. سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ نہیں ہے, پیچھے جو نظر آ رہا ہے وہ ہے معاملہ عدم اعتماد کی فضا ہے. اس وقت یہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں یہ عدم اعتماد کا شکار ہیں. ان کو یقین نہیں آ رہا کہ جو ہے وہ معاملات سیاسی ہمارے ہاتھ میں رہیں گے. انہیں یہ خدشہ ہے کہ جو نگران حکومت آئے گی وہ شاید اپنا ٹائم لمبا کر لے, اور سیاسی جو لوگ ہیں وہ اس وقت
الیکشن میں ڈیلے نہیں کرنا چاہتے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم اس کو وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.